السلام علیکم۔ قربانی کا یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے اور اس طرح سے قربانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو رہا ہے۔ نوجوان علماء کرام کی مخالفت میں آ رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں علماء کرام کے تعلق سے بدگمانی ڈالی جا رہی ہے کچھ فتنہ پرور لوگوں کے ذریعے۔ وہ بات کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے یہاں پر بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اسلام کی بات کر رہا ہوں، 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے اندر۔ تو جو بڑے جانور کا گوشت آپ کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے تو اس کے حساب سے جو پرائز منی بنتی ہے وہ 6,000 یا 5,500 بنتی ہے گوشت والا حصہ۔ لیکن جو گوشت والا حصہ نہیں ہوتا، یعنی وہ باہر ہی تقسیم کیا جاتا ہے اور باہر ہی لوگوں کو اس گوشت سے فائدہ ملتا ہے، تو اس میں پرائز منی گھٹ کر آدھی ہو جاتی ہے۔ یعنی مان لو گوشت والا حصہ اگر 5,500 یا 6,000 کا ہے تو جو گوشت والا حصہ نہیں ہوتا ہم باہر جو دیتے ہیں اس کی پرائز منی ہوتی ہے 2,500 یا 2,000۔ تو نوجوان اب یہ سوچنے لگے ہیں اور یہ سوال کرنے لگے ہیں، کیا اتنی کم رقم میں جانور ملتا ہے؟ اور جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی تو اپنی اجرت لے گا، جو پاوتی بنانے والا ہوتا ہے وہ بھی تو اپنی اجرت لے گا، جو جس تنظیم کے ذریعے یا جس مدرسے کے ذریعے آپ اس قربانی کو انجام دے رہے ہو ان کا بھی تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ تو یہ سب کاٹ کر بچے کتنے پیسے؟ پھر قربانی کا جانور ملا کہ نہیں ملا؟ پھر وہ قربانی کا جانور جہاں سے لایا جا رہا ہے اس کا کرایہ، یہ بہت سارے سوالات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ حوصلے سے صبر کے ساتھ ویڈیو کو دیکھے بھی اور ان لوگوں تک شیئر کیجئے جو لوگ ان دنوں اس فتنے میں غرق ہیں اور علماء کرام کے خلاف چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، ان کا علماء کرام کے تعلق سے جو حسن ظن ہے اسے بگاڑ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے کم میں جانور نہیں آتا اور علماء کرام ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جن مدارس نے اس طرح سے کہا ہے کہ ہم 1,800 اور 2,000 کی قربانی باہر کی کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آپ کا یہ کام 10 سے 15 لوگوں کو لے جائیے مدرسے میں جا کر ان لوگوں سے پوچھئے کہ بھائی آپ نے یہ کہا ہے، اس سے اگر قربانی ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کا کام پوچھنا، آپ کا کام سوال کرنا ہے، آپ کا کام بدگمانی پھیلانا نہیں ہے، آپ کا کام بدزبان ہو کر لوگوں میں علماء کرام کی غیبتیں کرنا نہیں ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ قربانی نہیں ہو رہی، پہنچیے مدرسوں میں، پہنچیے تنظیموں تک اور جا کر علماء کرام سے بادب ہو کر پوچھیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جواب مل جائے گا، آپ کا جواب مل جائے گا۔ بدگمان ہونے سے اچھا ہے، علماء کرام کی برائیاں پھیلانے سے اچھا ہے، علماء کرام کو مارکیٹ میں بدنام کرنے سے اچھا ہے کہ اگر آپ عقل مند ہوتے تو آپ چند لوگوں کو لے جاتے اور ان صاحبان سے ملاقات کرواتے جو باہر قربانی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ کیسے ہو رہی ہے قربانی یہ بتائیے ہم، انشاءاللہ العزیز اس کا مثبت جواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی بھی علماء کرام کے تعلق سے سوالات باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ دیکھیے، پھر جو آپ یہ جوڑتے ہو کہ پوتی بنانے والے کی فیس ہے، پھر اس ادارے کی فیس ہے، اسی طرح جو ہے ذبح کرنے والی کی اجرت ہے، یہ ان سب میں کیسے یہ ادا ہو رہا ہے فقط 1,800 یا 2,000 میں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو وہی مل جائیں گے۔ لہٰذا چوک چوراہے میں کھڑے رہ کر اگر کوئی آپ کی دل میں اور آپ کے ذہن میں علماء کرام کی بدگمانی ڈال رہا ہے تو اس سے یہ کہے کہ بھائی اگر تو نے بیڑا اٹھا رکھا ہے ان تمام مسائل کو درست کرنے کا تو چل اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو لے چل جو اس سوال میں غرق ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج کل بہت سارے لوگ علماء کرام کے خلاف بدگمانی پھیلانے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی تو وہ لوگ آتے، سوال پوچھتے اور پھر ان کا سوال کا جواب اگر اسلامی قوانین کے حساب سے نہیں ملتا تو پھر بھلے ہی وہ بورڈ لگائے، وہ مورچہ کھولے، وہ بات چیت رکھے لوگوں کے سامنے کہ قربانی ہوتی ہی نہیں، آپ قربانی کس طرح سے کر رہے ہو، ہم خود بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم خود بھی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔